السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 90، سبق نمبر 44، غذا۔ آج ہم آپ کو غذا کے متعلق سبق دے رہے ہیں کہ غذا میں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا چیز کھانے سے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں۔ دیکھیں دوستو، غذا کیا پڑھیں گے؟ ہم اس غین کے نیچے زیر پڑھیں گے، غذا۔ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کی خاصیتیں مختلف ہیں، ان کی خاصیتیں مختلف ہیں۔ بعض تو بدن کی پرورش کرتی اور طاقت بڑھاتی ہیں، جیسے گیہوں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ گیہوں، چنا، دودھ۔ بعض چیزیں صرف گرمی کو قائم رکھتی ہیں، جیسے روغن اور شکر۔ ہو سکے تو ہر قسم کی چیزیں کھاؤ تاکہ ہر طرح کا فائدہ حاصل ہو۔ میوے اور ہری ترکاریاں بھی اکثر کھانی چاہیے۔ اگر مدت تک یہ چیزیں نہ ملیں تو خون فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض چیزوں کی کثرت بھی مضر ہے، مثلا گھی، شکر۔ چاول سے بدن میں چربی بڑھتی ہے، چربی کی افزائش سے موٹاپا زیادہ اور طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جو غذائیں حرارت کو بڑھاتی ہیں جیسے گھی، گوشت اور مغزیات، ان کا بھی کھانا زیادہ سرد ملک اور سرد موسم میں مناسب ہے۔ جو غذائیں حرارت کو بڑھاتی ہیں ان کو بھی کھانا زیادہ سرد اور سرد موسم میں مناسب ہے۔ گرم ملک اور گرم موسم میں غلہ، دودھ، ترکاری اور پھل زیادہ موافق آتے ہیں۔ گرم ملک اور گرم موسم میں غلہ، دودھ، ترکاری اور پھل زیادہ موافق آتے ہیں۔ مصالح کی بھرمار بھی معدے کو بگاڑ دیتی ہے۔ مصالح کی بھرمار بھی معدے کو بگاڑ دیتی ہے۔ صرف اتنا چاہیے جس سے کھانے کے ذائقے اور تاثیر کی اصلاح ہو جائے۔ کھانا اس وقت کھاؤ جبکہ پہلا کھانا ہضم ہو چکا ہو۔ رات کا کھانا اتنی دیر کر کے نہ کھاؤ کہ کھاتے ہی سو جاؤ۔ ایک بار بہت کھانے سے کئی بار تھوڑا تھوڑا کھانا بہتر ہے۔ کم کھانے سے اتنی مضرت
نہیں پہنچتی جتنی زیادہ کھانے سے، جتنی زیادہ کھانے سے۔ کچا کھانا، سڑا بسا کھانا نہایت مضر ہے۔ کچا کھانا، سڑا بسا کھانا نہایت مضر ہے۔ جن برتنوں میں کھانا پکتا ہے، جن برتنوں میں کھانا پکتا ہے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ کھانا پکتا ہے، ان کو خوب صاف رکھنا لازم ہے، ان کو خوب صاف رکھنا لازم ہے۔ اگر تانبے کے ہوں تو ان پر قلعی ہونی چاہیے۔ اگر تانبے، یہ نون ہے اور پھر بے ہے، جو نیچے نقطہ لگا ہوا ہے بے کے نقطہ لگا ہوا ہے، اگر تانبے کے ہوں تو ان پر قلعی ہونی چاہیے۔ تانبے کا زنگار سخت زہر ہے، تانبے کا زنگار سخت زہر ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں تاکہ سبق پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ فاسد کے معنی خراب، کیا معنی فاسد کے؟ خراب۔ افزائش زیادتی، افزائش کیا معنی؟ زیادتی۔ مغزیات، یہ مغز کی جمع ہے جس کے معنی گودا، مغزیات کیا معنی؟ گودا۔ اصلاح، ٹھیک کرنا، درستی، اصلاح کیا معنی؟ ٹھیک کرنا، درستی۔ تو دوستو یہاں تک ہمارے سبق کو آئے، سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔